انٹرویو لینے والے جتنے بھی ممبر ہوں آپ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے, چیزیں کیا ہونی چاہیے. ہم ابھی ایک چھوٹی سی پریکٹس کریں گے. آپ سے پہلے جب آپ کی باری آئی تو آپ کی باری آنے سے پہلے جو صاحب تھے ان کا جب انٹرویو ہو رہا تھا وہ پزل ہو گئے, وہ ہیرا گرم ہو گیا. جب وہ ہیرا گرم ہوا تو اس ہیرے نے اٹھتے ہوئے اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, وہ کنفیوز تھا, تو وہ چیئر ٹیڑھی ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ فار ایگزامپل وہ چیئر یہاں آ گئی. آپ سے پہلے والے بندے کے ساتھ یہ وقوع ہو چکا ہے, لیکن چونکہ ایک کمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ چیئر کو سیدھا کروایا جاتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے پہلے جس بندے نے انٹرویو دیا اس بندے نے انٹرویو کے دورانیے میں وہ پزل ہو گیا. تو جب وہ پزل ہوا, وہ پریشان ہوا, تو اس پریشانی کی وجہ سے وہ چیئر بھی ٹیڑھی پھیڑھی چھوڑتا ہوا وہ باہر نکل گیا. اب جب آپ کی باری آئی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا نے جب 2 پیس اسٹچ کروانا ہے تو وہ 2 بٹن والا ہو اور اوپر والا بٹن بند ہو, نیچے والا کھلا ہو. یہ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اوپر والا بٹن بند ہوگا اور نیچے والا بٹن کھلا ہوگا. اس کے بعد آپ کو وہ کہا گیا کہ جی سر اب آپ کی باری ہے, یا بیل ہوئی, یا بتایا گیا کہ سر آپ جائیے. تو جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دروازہ کھولنے کا عمل ہے. تو دروازہ کھولنے کے عمل میں آپ ہلکا سا اس کو نوک کریں, ہلکا سا آپ نوک کریں, اور نوک کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا یہ یہاں سے جگہ دیجیے گا. ہمیں یہ دروازہ نوک کرنا تھا, تو آپ تھوڑا سا نوک کر لیں, یہ 3 دفعہ کافی. اس کے بعد آپ اس کو آرام سے کھولیں, اور کھولنے کے بعد سلائٹلی جس طرح سے آپ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں نا, واپسی پہ بھی اس کو اسی طریقے سے کر کے چھوڑ کے بند کریں گے تاکہ ٹک کی آواز نہ آئے. یہ آپ کے کانفیڈنس کو شو کرے گا. اگر آپ نے اس کے اوپر گرپ مضبوط رکھی تو کیا کرے گا؟ آپ کے کانفیڈنس. اور جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہی آپ نے اجازت لینی ہے, سر مے آئی کم ان. وہ کہتے ہیں یس پلیز, اب آپ اندر آ جائیں. جب آپ اندر آتے ہیں, میں اس دروازے سے آ رہا تھا, سر مے آئی کم ان. السلام علیکم سر. پورے جسچر کے ساتھ جیسے آپ کے پرانے جاننے والے, اسمائل کے ساتھ, بے شک کسٹمر اسمائل کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ یہ تینوں بندے میرے پرانے جاننے والے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر. یہاں کے کھڑے ہو جانا. وہ کہیں گے بیٹھیے, تھینک یو سر. چیئر آپ نے سینٹر والے بندے کے سامنے کر لینی ہے. اس چیئر کے ساتھ ہاتھ رکھنا یوں ہی, یہاں آ جائیں گے, اور بیٹھتے ہوئے ہاتھ آپ کا الٹیمیٹلی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس پہ چلا جائے گا غیر محسوس انداز سے. دکھ بھی رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کے ہاتھ نے اس پہ رہنا ہے, لیفٹ ہینڈ میں. لیفٹ ہینڈ سے آپ نے یہ کیا کرنا ہے, اس کو کھولنا ہے. کھولنے کے بعد یہ آپ نے ہاتھ پہلے رکھا اور آپ آرام سے یہاں بیٹھ گئے. اور بیٹھتے ہوئے میں نے آپ کو 2 تصویریں دکھائی تو ان میں گیپ تھا. گیپ نہیں آنا چاہیے آپ کی کمر سے گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ بے شک اس کے بعد یہاں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے تو کر لیں, اپنے ٹائی سیدھی کرنی ہے تو کر لیں, اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھ آپ کے اپنے بازو استعمال کرنے, اپنے ٹیبل یوز نہیں کرنا. لڑکیوں نے اپنا پرس اوپر نہیں رکھنا, پرس وہیں پہ نیچے رکھ دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ بیٹھ جانا ہے. اس کے ہاتھ سے زیادہ اس ہاتھ نے موومنٹ لے لی نا تو یہ یہاں آ سکتا ہے, اس سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے. ٹانگوں کو یہ نہیں کرنا, یہ غلط جسچر ہے. آپ کی یہ ٹانگیں یوں ہی رہیں گی, یا یہ یوں ہو سکتی ہیں, یا یہ یوں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ نہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ اوپر نیچے یہ بھی ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ہے, بس. اس کے علاوہ آپ کے دونوں ہاتھ یہاں رہیں گے. پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ یہاں رہیں گے, اور آپ کی کمر فل ٹائم دیکھ لیں کہ میں پیچھے ٹچ کر کے بیٹھا ہوں تسلی سے. اس کے بعد آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ آپ کے یہاں پہ. ان ہاتھوں کو زیادہ آپ فار ایگزامپل آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا تو آپ اس کو یہاں پر لیں. آپ روٹین میں گھڑی نہیں پہنتے اس دن بھی مت پہنیں. اگر آپ پہنتے ہیں تو پہن کے, اگر آپ روٹین میں گھڑی نہیں پہنتے تو مت پہنے اس دن. کیوں؟ وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گی. اور گھڑی میں کوشش کریں کہ یہ جو بڑے بڑے کمانڈو ڈائل ہیں وہ مت پہنے, سمپل اور سادہ سی گھڑی ہو جو آپ کی پرسنالٹی کو کیونکہ یہ ایک اثر دینا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ یا تو آپ گھڑی نہیں پہنتے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں, اور اگر آپ نے پہنتے ہیں روٹین میں تو بڑے ڈائلز والی ہیں, شوخی گھڑیاں تو وہ ریموو کر دیں. سادہ سی گھڑی پہنی ہو وہ ٹھیک رہے گی کیونکہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. رنگ کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ رنگز نہیں پہنتے تو اچھی بات ہے, اور اگر آپ روٹین میں پہن رہے ہیں ایک آدھ تو ٹھیک ہے, زیادہ پہنی ہوں گی تو اس پہ سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ خود بھی اس کو مطمئن نہیں کر پاتا. یہ ہاتھ تھے, یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جس لینگویج میں آپ سے سوال کیا جائے, سوال آتا ہے انگریزی میں جواب دیں انگریزی میں, جہاں انگریزی ختم ہوتی ہے وہاں اردو شروع کر دیں, اور اگر سوال آتا ہے اردو میں تو جواب اردو میں ہی دیتے ہیں, وہاں انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں. لینگویج میں سیدھی بات سمجھیں کہ آپ کو اگلے بندے کو اسی لینگویج میں جواب دینا ہے جس لینگویج میں اس نے آپ سے سوال کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ممبر آپ کا سوال جواب کر رہا تھا
اس سوال جواب کے دورانیے میں ہی آپ جواب دے رہے تھے تو دوسرے ممبر نے سوال کر دیا, آپ چپ کر جائیں, تھوڑا سا باڈی جسچر اس طرف لیں, مائنر سا, جیسے اب آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں. بات سنتے ہوئے فار ایگزامپل انہوں نے کچھ ایسا کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا, آپ کہیں سوری سر مجھے سمجھ نہیں آیا, سر پلیز آپ اپنا کوشچن دوبارہ دہرا دیں گے. یہ میں تھوڑا سا آگے ہوا ہوں کنیکٹ بلڈ کرنے کے لیے, میں ان سے بات کر رہا ہوں, سر کیا آپ اپنا کوشچن دوبارہ دہرا دیں گے, سر میں آپ کے کوشچن کو سمجھ نہیں پایا. اس کے بعد ان کا جواب دے رہے تھے, ادھر سے سوال آ گیا, آپ چپ کر جائیں, سیدھا ادھر ہو جائے, ان سے سوال جواب ایک. پھر ہم سے ایک یہ ہوتا ہے ہم تمہید باندھنا شروع کر دیتے ہیں, مجھے سوال کا جواب آتا تھا لیکن میں اس کی تمہید باندھنا شروع کر دوں. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 20 to 30 سیکنڈ, لہٰذا ٹو دی پوائنٹ. اس نے کہا جی پاکستان کب بنا, سر 14 اگست 1947, بات ختم ہوگی. کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ جناب 1857 سے موومنٹ سٹارٹ ہوئی, 1940 میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی, بہت سے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی, بڑی پریشانیوں کے بعد بنا. نو, آسان سا جواب ہے 14 اگست 1947, بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹو دی پوائنٹ. آپ 30 سیکنڈ سے آگے نہیں بڑھیں گے. جب آپ تمہید باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آخر میں جواب دوں گا, اگلا بندہ بور ہو جاتا ہے. جب وہ بور ہوتا ہے وہ کہتا ہے جان چھڑاؤ اس سے. کنیکٹ اتنا ہونا. اچھا دیکھنا کس طرف ہے, یہ ہے, آپ نے اگلے بندے کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا, ماتھے پہ دیکھنا ہے. آپ آنکھوں میں دیکھیں گے پزل ہو جائیں گے. انٹرویو جس سے آپ بات کر رہے ہیں, جس سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کے ماتھے پہ دیکھنا شروع کر دیں. آنکھوں میں مت دیکھیے گا, جب آپ آنکھوں میں دیکھیں گے آپ پزل ہو جائیں گے, اور آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین رہے گا ماتھے پہ دیکھنے سے. یہ آنکھوں سے اوپر والا جتنا پورشن ہے, جب آپ اس پہ دیکھ کے اس سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین رہے گا اور آپ کا کانفیڈنس بھی مینٹین رہے گا اور آپ پزل بھی نہیں ہوں گے. ویسے تو کوئی ایک بندہ کسی کی آنکھوں میں دیکھو تو ایک تپش ہوتی ہے آنکھوں کی اپنی, اور بندہ کانٹیکٹ لوز کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد بندہ پزل ہو جاتا ہے, ہیرا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ماتھے کی طرف دیکھنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. بات ہم نے ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے 20 to 30 سیکنڈ کے اندر اپنا جواب مکمل کر لیں. ہمیں نہیں آتا, ہمیں جواب نہیں آتا, آپ سوری بول دیں. لیم ایکسکیوزز انٹرویو میں نہیں چلتے. اسٹریٹ فارورڈ بول دیں, سر آئی ڈونٹ نو, سر مجھے نہیں پتا. یہ مت کہ سر سوری وہ میری بس خراب ہو گئی تھی تو سر میں تیاری نہیں کر سکا, سر وہ کوشچن پیپر تو تھے میرے پاس, سر مجھے پتا نہیں چلا. ایسی کوئی بات آپ کو نہیں, کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دینا. آپ کو نہیں پتا, سر بول دیں سوری, سر آئی ڈونٹ نو. کنزیکٹو 2-4 سوال آ گئے آپ کو نہیں آتے, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آپ کو ایک اس بندے کو میں کیسے رکھ لوں جس کی اچھی شرٹ نہیں ہے, تو اگر میں کسی اچھی شرٹ کے بغیر ایک بندے کو رکھتا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, سر اس کی پینٹ بڑی نائس ہوگی. بڑا شارپ قسم کا ٹھیک ٹھاک قسم کا آنسر ہے. آپ کے پاس حق نہیں ہے ہینڈ شیک کرنے کا, آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے ہینڈ شیک کرنے کا. آپ ہینڈ شیک تب کریں گے جب وہ بندہ جو ممبرز ہیں اگر وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے, اور ہاتھ ملانے میں 2 سیکنڈ کا رول ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا السلام علیکم, بس یہ دیکھیے گا, یہ ہاتھ یہ یہاں یہ ہم نے یہ ٹچ کرنا ہے. انگوٹھے کے ساتھ اگر یہ ٹچ ہو گیا, اس کے بعد آپ کی انگلیاں کھلیں گی نہیں, انگلیاں کٹھی رہیں گی, انگلیاں کٹھی رکھ کے یہاں آ گئی. ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ کا رول ہے ہینڈ شیک کا اگر کہا گیا ہے تو, یعنی آپ کو وہ خود ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ ہینڈ شیک کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں, اور ہاتھ کو تھوڑا سا نارمل سا دبانا, یہ نہ ہو کہ بعد جو ہاتھ مالدار ہے یار ہے کی ہے میرے, سمجھ آئی, انہوں پریشانی پا دو تھی تو انٹرویو بھول جائے, انہوں پتہ لگے بھائی یار کوئی بندہ صحت مند آیا. لہٰذا آرام سے ہاتھ ملا, اور یہ 2 سیکنڈ کا رول ہے, اس سے زیادہ نہیں. پھر اگلی چیز اس سے کہ اگر آپ اپنی گفتگو میں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ آپ نے یوز کرنا ہے, دوسرا ہاتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا, دونوں ہاتھ یکدم کریں گے تو یہ مقابلے والی بات ہے, یہ بحث ہو رہی ہے. ہمیں بحث نہیں کرنی ہے. پوائنٹ آف ویو بتاتے ہوئے اگر باڈی لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنا ایک ہاتھ استعمال کریں گے, اور دوسرا ہاتھ اگر ہم رکھیں گے تو اس سے نیچے ہوگا, اور اگر آپ کی پامز اپ ہوں گی تو یہ آپ کے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے کہ آپ بندے جو ہے نا مخلص آدمی ہیں, کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہیں اگر آپ اپنی ذات کا حوالہ دیتے ہیں تو بے شک, جیسے سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ اپنی باڈی لینگویج کو استعمال کریں, یہ بڑا اثر ڈالتی ہے اگلے پہ. یہ وہ 55% ہے. سر میں سر دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا, سر اس وقت سے لے کے اب تک ایک ہاتھ آپ کا چل رہا ہے, دوسرا ہاتھ اس کو فالو کر رہا ہے, دونوں ہاتھ جب برابر آئیں گے تو یہ بحث ہو جائے گی, یہ مقابلہ ہو جائے گا. ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا. کلیئر ہے؟ اچھا, ڈریس میں ایک چیز ابھی, کفلنگ اوائڈ کریں, ٹائی پن اوائڈ کریں, کیونکہ یہ ایسے جسچر ہیں, کیونکہ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہے نا اس سوسائٹی میں ہم جلدی پرسنل ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ چیزیں نا جب چونکہ دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ بچے آگے بڑھیں, اور وہ والد ہے. دنیا کا والد یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بہتر پوزیشن میں جائیں. والد کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں
وہ ہنڈرنسز پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے جونیئرز کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے لوگ، مطلب کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہوں کہ یہ بچے ہم سے بھی بہتر پرفارم کریں. لیکن اس میں جو دی بیسٹ ایگزامپل ہے دیٹ از اونلی یور فادر. ہی آلویز وانٹس کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بہتر جائے، مجھ سے بھی اچھا پرفارم کرے. باقی لوگوں میں تھوڑا سا ایک پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی کا بھی یعنی وہ ہے. تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے ٹائی پن سے بھی میں تو کہتا ہوں اوائڈ کریں، آپ کفلنگ سے بھی اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو ٹائی ہے، ٹائی کا میں نے آپ کو نہیں بتایا، ٹائی آپ کی یہ دیکھ لیں جہاں بیلٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ وہاں کے گر جائے. اگر یہ زیادہ گر بھی رہی ہے تو بیلٹ سے نیچے نہیں جانی چاہیے. یہ ٹائی بیلٹ کے برابر آ کے رک جائے. اور اگر یہ کیونکہ بعض اوقات نا اس کا بڑا مشکل ہے، جو لوگ ریگولر نہیں باندھتے تو ان کو آئیڈیا کرنا مشکل ہے کہ اس کو میں کیسے ایڈجسٹ کروں. تو یہ اگر بڑھ بھی گئی ہے تو بیلٹ سے نیچے نہیں جانی چاہیے. اور یہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نظر آئے، یہ بیلٹ کو ٹچ کرے اس کی ٹپ جو ہے، یا بیلٹ کے اینڈ تک جائے، بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ بینچ مارک کہہ لیں کہ آپ کی ٹائی یہاں تک جائے. یہاں تک اب نان وربل میں چیزیں کلیئر ہو گئی. بچیوں نے ویل کیا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ویل سے، اس سے بالکل مت گھبرائیے گا کہ میں نے ویل کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی ابایا کر کے آتی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. شلوار قمیض میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈارک کلر پہنے. اور جو ویسٹ کوٹ ہے، یہاں کوئی ہے شلوار قمیض میں جس نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے؟ زندگی میں عادت بنا لے بند جوتا پہننے کی. کیا کرنا ہے؟ بند جوتا پہننے کی. دوسری بات، نیچے والا بٹن کھلا رکھنا ہے، پہلے سے کھلا رکھنا ہے. یہ وہاں ٹائم نہیں دے گا کیونکہ ویسٹ کوٹ کی نا بناوٹ میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، اتنی آسانی سے نہ بٹن بند ہوتا ہے نہ کھلتا ہے. جو نیچے والا بٹن آپ نے کھلا رکھنا ہے. کالر سامنے نظر نہیں آنا چاہیے. جو کالر پہنتے ہیں اس کا کالر نظر نہیں آنا چاہیے. باقی سارے بٹن بند ہو، نیچے والا بٹن کھلا ہو تاکہ جب آپ بیٹھیں تو پورے کمفرٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کلیئر ہے یہ بات؟ کوشش کریں آپ ڈارک شیڈ پہنیں، کوشش کریں ڈارک شیڈ پہنیں. اور شلوار اور قمیض ایک ہی کلر کی ہو جیسے بھائی نے پہنا ہوا ہے، یہ آپ نے اوائڈ کرنا. ہیئر کٹ اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو چہرے کو سوٹ کرتی ہے اب وہ کریں ایک. اور دوسرا، کم از کم 2 دن یا 3 دن پہلے ایک دفعہ نا فریش ہیئر کٹ کروا لیں. 2 دن کروا لیں یا 3 دن. کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس طرح کوئی صحیح استعمال نہیں ہوا آپ کے ساتھ تو کوئی اس کا انفیکشن ہو گیا تو وہ آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ، یا کوئی دانہ نکل آتا ہے تو وہ 2-3 دن جو ہے نا اس میں آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نے امیجیٹ کروایا ہو یہ سارا کچھ تو وہ بھی ایک اریٹیشن کا پہلو ہوتا ہے، تو ہیرے کو گرم کر دیتا ہے وہ بھی. تو ہیرے کو اگر گرم ہونے سے بچانا ہے اور اس کو جینون رکھنا ہے تو بہت سارے میئرز ایسے ہیں جو ٹائملی لینے پڑیں گے آپ کو. ہیئر کٹ کے لیے آپ کی مسٹچز، جو چیزیں آپ کے چہرے پہ سوٹ کرتی ہیں وہ آپ کو خود سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو جانو نے کہا صرف وہی سب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. یہ ایک بڑا پرومیننٹ قسم کا سوال ہوتا ہے آپ سے، اس مختلف انداز میں ہو سکتا ہے. ہو آر یو، انٹروڈیوس یور سیلف، وٹ اباؤٹ یو، ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. آپ کا انٹروڈکشن اتنا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ اس کو یاد رکھ سکے. اس کی ترتیب، اس میں پازز، اس میں سٹریس، جملوں میں، لفظوں میں اس طرح سے ہونا چاہیے. سو تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کیا بتانا ہے. تو مجھے جو بتانا ہے اس کے مختلف انداز بھی ہمیں مل گئے ہیں، ان میں سے کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سننے والے ہیں کیا ان تک وہ چیزیں ان کی میموری میں جا رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں آپ؟ کوئی الفاظ کا چناؤ اس طرح سے ہو رہا ہے؟ آپ کے جملوں میں سٹریس اور پازز اس طرح سے ہیں؟ سب تک یہ پہنچ گیا ڈاکومنٹ؟ یہ بیسیکلی آپ کو 2 فائدے دے گا یہ ڈاکومنٹ. جب آپ اس ڈاکومنٹ کو تیار کر لیں گے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ انٹروڈکشن میں یاد رکھیے گا ہمیں آپ کا انٹروڈکشن لینا، آپ کے ضلع کا نہیں لینا، آپ کے پیرنٹس کا نہیں لینا، آپ کی فیملی کا نہیں لینا. تو جو آپ کو بتانا ہے کوشش کریں فوکس کر کے اپنی ذات کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے آپ کو رکھنا ہے سسٹم کے اندر، ہم نے آپ کو اپنی کمپنی کا حصہ بنانا ہے، ہم نے آپ کو اپنے ادارے کا حصہ بنانا ہے، آپ کے والدین کو نہیں بنانا، آپ کے ضلع سیالکوٹ کو نہیں بنانا. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ آپ فوکس رہیں اپنے ذات کے ارد گرد. اپنی ذات کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا، اور اگر آپ نے یہ ریلیجیسلی تیار کر لیا تو یہ آپ کا سی وی بھی ہوگا. آپ کو آئندہ سی وی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے بنوانے کے لیے. آپ کی یہ سیدھی سیدھی سی وی بھی ہے. اس میں جو ٹاپ پہ لکھا گیا ہے نیم ان کیپٹل، یہ بات یاد رکھیے کہ جو آپ کا نیم ان کیپٹل والا پورشن ہے، کیا نیم ان کیپٹل والے پورشن میں جب آپ کا جو نام کا پہلا جو ہے نا پورشن، آپ کے نام کا جو پہلا حصہ جو ہے یعنی جو سر نیم ہے جسے آپ پکارے جاتے ہیں، اس کے جو پہلے لفظ ہیں نا، جیسے میں اگر اپنا نام کہوں تو ہم لکھیں گے تو یوں ہی بیسیکلی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہیں اپنی کاپی پہ نا بعد میں علیحدہ سے یوں لکھ کے ہر لفظ کو بیس لائن بنا کے تو اس سے جو جو خوبیاں بنتی ہیں وہ ڈال لینی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟
آپ نے اپنے نام کو اس طرح سے لکھنا ہے. اس طرح سے لکھنے کے بعد اس کے آگے کیا کرنا ہے آپ نے, اس سے اے سے کیا بنتا ہے, ایچ سے کیا بنتا ہے, آئی سے کیا بنتا ہے, آر سے رسپانسبل ہے, آئی سے انیشیٹو ہے, ایچ سے آنیسٹ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے جو خوبیاں بنتی ہیں اور آپ کو ریلیونٹ بھی ہیں آپ کی ذات سے, تو کوشش کریں وہ آپ اپنے نام سے متعلقہ یہاں سے نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے ٹاپ کے اوپر آپ اپنا نام لکھیں گے. کیریئر آبجیکٹو ہے, پھر اسکل سافٹ اینڈ ہارڈ الگ الگ ہیں. ایکسپرٹیز کوئی ایسا کام جس سے آپ کو مہارت حاصل ہو. پروفیشنل کورسز اگر آپ نے کوئی کیے ہوئے ہیں تو پیج چینج کریں. دوسری سائڈ پہ اکیڈیمکس جو آپ نے ڈگریاں لی ہیں, سینئر ڈگری اوپر, جونیئر ڈگریاں نیچے, یعنی ایم اے, پھر اس کے نیچے بی اے, اس کے نیچے ایف اے, اس کے نیچے میٹرک. پروجیکٹس کوئی ایسا کام تھا جو اسپیشل ہوا اور آپ اس کا پارٹ تھے, نہیں ہے تو بے شک چھوڑ دیجیے گا. بیانڈ اکیڈیمکس پڑھنے کے علاوہ آپ نے کوئی کام کیا یا کرتے ہیں یا آپ کو شوق ہے کرنے کا تو وہ آپ لکھ لیں. برننگ ڈیزائر, آپ کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی, جو کرتے ہوئے آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس کا پتہ نہیں چلتا, وہ چیز یہاں آ جاتی ہے. میرٹس اور ڈی میرٹس, میرٹس اور ڈی میرٹس ڈھونڈنے کے لیے ایک بڑا ٹپیکل سا کام ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, میں تو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے جاننے والے لوگوں کے ذمے لگائیں. 5 لوگوں کے ذمے لگا دیں یا 10 لوگوں کے, انہیں کہیں جی میری 3 خوبیاں اور 3 خامیاں بتا دیں. وہ آپ کو سب بتانا شروع کر دیں گے, میسج کر کے یا چٹ ان کو پکڑا کے جی میرے بارے میں 3 خوبیاں لکھ دیں اور میری 3 ہی خامیاں لکھ دیں. وہ آپ کو جب دیں گے ان کو آپ ایک ترتیب سے ایک ٹیبل بنا لیجئے گا. 25-30 خوبیاں آ جائیں گی, 25-30 خامیاں آ جائیں گی. پھر اس میں سے چیزیں نکال کے آپ کیا کریں گے, میرٹس اور ڈی میرٹس میں آپ پٹ کر لیجیے گا. تو یہ آپ کا اگر ڈاکومنٹ تیار ہو گیا تو آپ کی سی وی بھی تیار ہو گئی ایک, اور ساتھ ساتھ آپ کی دوسری چیز تیار ہوتی ہے اس سے, آپ کا جو انٹروڈکشن ہے آپ نے کیا کہنا ہے, اور اس میں سے چیزیں نکال کے آپ نے 30 سے 50 سیکنڈ کے درمیان وہ بولنی ہے, اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. آپ کو ایک سچویشن آ جاتی ہے انٹرویو کے اندر, کیا آتی ہے سچویشن. جب آ جاتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ نے اس کا جو رپلائی کرنا ہے, اس سچویشن سے جو نکلنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سٹار رسپانس. کیا یعنی جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اوپر دیکھتے ہیں نا, یا اللہ میاں مدد کریں. جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اللہ پاک کی طرف دیکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال, اس پریشانی سے نکال. اوپر کیا ہے آسمان, آسمان پہ کیا ہے چمکتے ہوئے ستارے, ایسا ہی ہے. تو آپ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں تو آپ نے سٹار رسپانس یاد رکھنا ہے. سٹار رسپانس جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس سچویشن سے نکلنے میں آسانی رہے گی. سٹار رسپانس میں پہلی چیز آتی ہے سچویشن, جو کہ انہوں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, دوسری چیز آتی ہے ٹاسک. یہ سٹار کے ہی لفظوں کو ہم ایبریویٹ کریں, وہ آپ کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں, ایک سچویشن بلڈ کرتے ہیں کہ جی یہ سچویشن ہے, اس میں آپ نے اپنے لیے ایک ٹاسک ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس میں میرا ٹاسک کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, اور اس میں ایکشن کیا لوں گا, اور میرے ایکشن کے بعد ریزلٹ یا رسپانس کیا ہوگا. دس از دی سمپل سٹار. سٹار کی سمجھ آئی؟ آپ سادہ سا سٹار ہے, اس کو آپ پٹ کر لیں جب بھی آپ کے پاس کوئی سچویشن آتی ہے. اس سچویشن میں پہلی چیز یہ ہے کہ سچویشن تھی کیا, آپ کے ذمہ کیا ٹاسک ہے, آپ نے ایکشن کیا لینا ہے, اور اس کا ریزلٹ یا رسپانس کیا ہوگا. اگر آپ اس کی ترتیب یہ ہیرارکی بنا لیں گے تو آپ اس مسئلے سے نکل جائیں گے. ادروائز ہو سکتا ہے اس سچویشن سے نکلنے میں نا آپ تمہید ہی باندھتے رہیں یا وسائل اکٹھے کرتے رہیں, ریسورسز بناتے رہیں, اور وہ ٹائم بھی اوور ہو جائے گا اور آپ ان چیزوں کو شارٹ ٹائم میں کمپائل نہیں کر پائیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ شارٹ ٹائم میں کمپائل نہیں کر پائیں گے. لہٰذا سچویشن ٹاسک ایکشن ریزلٹ یا سچویشن ٹاسک ایکشن رسپانس, اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹار رسپانس. کبھی بھی کوئی سچویشن بلڈ ہو جاتی ہے, اور یہ سچویشن صرف انٹرویو میں نہیں آتی, یہ لائف میں بھی کہیں آ سکتی ہے. زندگی کے جس موڑ پہ آپ کے ساتھ کوئی سچویشن آ جائے, آپ یہ فارمولہ لگائیں. ایک امپلائر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے آپ میں, اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے, کہ آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. جو انٹرویور جو چیزیں آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے نا, تقریباً امپلائر بھی ویسی ہی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے. لہٰذا جب اسیسمنٹ شیٹ بنتی ہے, کیا بنتی ہے, اسیسمنٹ شیٹ بنتی ہے انٹرویو کی, یا جو مارکنگ شیٹ بنتی ہے, اس کے اندر چیزیں کیا آتی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. کمیونیکیشن اسکل ہے, پرابلم سالونگ ہے, ٹیم فٹ یا ٹیم ورک ہے, ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا ہوگا, انیشیٹو کتنا ہے, کسٹمر کیئر کیا ہے, آئی ٹی سے کتنا فیملیئر ہے, اور کمرشل اویئرنیس کتنی ہے اس کی. اور ان ساری چیزوں میں یاد رکھیے گا پہلے کے نمبر ڈبل ہوں گے باقیوں سے. کمیونیکیشن کو آپ 20 نمبر دیں گے, باقی کو 10 تو 100 بن جائیں گے. اس کو 40 دیں گے, باقیوں کو 20 تو 200 بن جائیں گے. آپ کو پہلے پورشن کے نمبر ڈبل دینے ہیں, باقی سب کو اس کے ہاف دینے ہیں. یہ ایک میں نے جرنل شیٹ بنائی ہے. آپ کا جو فوکس ایریا ہے نا انٹرویو کے اندر, جب بھی کوئی انٹرویور بیٹھے گا یا کوئی چیزیں دیکھیں گی تو آلموسٹ یہ ایک میں آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیمپلیٹ کہہ لیں آپ اس کو,
اس کو آپ یہ مت کہیے کہ سر انہوں نے مجھ سے آئی ٹی کی بات ہی نہیں کی ہے. یہ جنرلی ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ان 9 ایریاز کے اوپر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک ٹیمپلیٹ میں نے بنایا ہے, یہ کافی ساری اس چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جب بھی ہم کسی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور اس میں سے جو پہلا پورشن ہے کمیونیکیشن سکل, جو کہ یہاں پہ ہم نے ڈرائیو بھی کی ہے تھوڑی سی, وہ ڈبل نمبر لے گی. اس کے مارکس ڈبل ہوں گے, باقی سب چیزوں کے سنگل ہوں گے. آپ نے اپنے آپ کو خود لے کے جانا ہے. انٹرویو روم کے اندر جو سب سے بڑا سٹریس ہم لے لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے, اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا انٹرویو تک پہنچ جانا ایک بہت بڑی سکسیس ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا انٹرویو کلیئر نہیں بھی ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ آپ کی کوئی آگے انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر ہو جائے تو ویری گڈ, نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا انگیج کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر سٹریس آ جاتا ہے, وہ ہیرا گرم ہونے لگ جاتا ہے. لہٰذا جب آپ انٹرویو روم کے اندر داخل ہوں تو برائے مہربانی اپنے آپ کو اس موٹیو اور سوچ کے ساتھ لے کے جائیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں. ایک جب آپ اس موٹیو کے ساتھ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ایک اچھا نا کنیکشن ان کے ساتھ بلڈ ہو جائے گا. اس سے اگلی چیز کہ اگر نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں. اس سے پہلے بھی تو وہ چیز آپ کے پاس نہیں تھی نا, یا تھی؟ تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کا انٹرویو آپ نے ہی دینا, کسی اور نے نہیں دینا. کسی اور نے تو نہیں دینا آپ کا انٹرویو. تو پھر ہمیں کھیلنا چاہیے. جنت میں جانا ہے تو موت کو تو گلے لگانا پڑے گا نا, بغیر مرے تو جنت نہیں ملتی. ہم کہیں کہ مجھے جنت مل جائے اور میں وہ نہ کروں تو. لہٰذا آپ اپنے آپ کو پش یور سیلف, آپ کے لیے کوئی بندہ کچھ کرنے والا نہیں ہے. آپ کے لیے جو کیا جا سکتا تھا وہ کیسے کر سکتا تھا, اس نے ایک سیشن ارینج کروا دیا, ہم نے ایک تھوڑی سی آپ سے گپ شپ لگا لی, آپ تک ہم نے ایک ویو پہنچا دیا, کوشش کی کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں.